بھائی صاحب، ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ پرانے لوگوں اور بزرگوں کے ہونے کا مقصد یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ لوگ صحیح تھے۔ ایک سیدھا سا سوال ہے میرا ان لوگوں سے جو اندھا دھند شخصیت کی تقلید کرتے ہیں، چاہے وہ پھر آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے آپ کے دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری سوسائٹی میں جہیز کا کلچر کس نے متعارف کروایا؟ ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے بڑوں نے کروایا۔ اور اس کا کانسیپٹ کیا تھا؟ اپنی اونچی ناک، پہلا پرپس، اور دوسرا پرپس بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہ دینا، کرا کے جہیز میں ہی نپٹا دو۔ بھائی صاحب، بات یہ ہے، رشتوں کا تقدس اپنی جگہ، مگر آپ کو اپنی رائے قائم کرنی چاہیے زندگی میں، کیونکہ وقت اور حالات انسان کو سکھاتے ہیں اور لرن کرنا چاہیے، رادر دین آپ اندھا دھند تقلید کریں پرانی رسومات کی، پرانی تعلیمات کی۔ تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پرانے بزرگ سیانے تھے تو پھر جو کلچر میں، سوسائٹی میں جو خرابیاں ہوئی ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹیاں رحمت ہیں، اور وہی بیٹیاں بیویاں بھی بنتی ہیں اور کہیں نہ کہیں زحمت بھی بنتی ہیں، اسی طرح بیٹے بھی نعمتیں ہیں۔ تو ہم رشتے کی بنیاد پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس کے ایکشن اور ری ایکشن کے پراسپیکٹو سے وہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور مثال ہے، کون سا بندہ ایسا ہوگا جس میں یہ اخلاقی جرأت ہوگی کہ وہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو غلط کہہ سکے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے کہ بھئی میرے ماں باپ دنیا کے بیسٹ ماں باپ ہیں۔ تو بھائی صاحب، ڈیفینیٹلی ہر ماں باپ اچھا ہوتا ہے اور وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ آپ نے اپنی زندگی اور فیصلوں کو خود دیکھنا ہے، اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ چلنا کس حد تک آپ کے لیے ٹھیک ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ دنیا کے سبھی ماں باپ اچھے ہیں تو پھر سسٹم میں خرابی کون کر رہا ہے؟ ہم لوگ بھی کبھی ماں باپ بن رہے ہیں، ہم سے پہلے لوگ بھی ماں باپ بنے، وہ عام لوگ تھے جب شادی سے پہلے تھے۔ تو بھائی رشتوں کی بنیاد پہ نہیں، ان کے رویے، ان کی عقل، ان کے وزڈم کے اعتبار سے عزت دینی چاہیے۔ ادروائز ماں باپ کو آپ سرو کریں، ان کی خدمت کریں، اور ان کے خیالات سے متفق ہونے کے لیے آپ کو ایک اچھی دلیل کی ضرورت ہے۔ تو اپنے ذہن کو کھلا رکھیں اور انشاءاللہ اچھی زندگی آپ کی منتظر ہوگی۔ تھنک اباؤٹ اٹ، ذہن کو چلایا کریں۔ اللہ نے دماغ فرسودہ چیزوں کے لیے نہیں، تحقیق کرنے کے لیے، غور اور فکر کرنے کے لیے دیا ہوگا۔